نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول اللہ اسوة حسنہ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی 3 مرحلوں پر مشتمل تھی۔ پہلا مرحلہ پس پردہ دعوت کا مرحلہ تھا جو کہ 3 سالوں پر محیط تھا۔ دوسرا مرحلہ اہل مکہ میں کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کا مرحلہ ہے جو 4تھے سال نبوت کے آغاز سے 10ویں سال کے آخر تک محیط تھا۔ آج کی نشست میں ہم آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا تیسرا مرحلہ بیان کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا تیسرا مرحلہ مکہ کے باہر اسلام کی دعوت کی مقبولیت اور پھیلاؤ کا مرحلہ ہے جو کہ 10ویں سال نبوت کے آخر سے ہجرت مدینہ تک محیط ہے۔ معزز سامعین، نبوت کے 10ویں سال شوال میں مئی کے آخری یا جون کے شروع میں 619 عیسوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ یہ مکے سے تقریباً 60 میل دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسافت آتے جاتے پیدل طے فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ راستے میں جس قبیلے سے گزر ہوتا اسے اسلام کی دعوت دیتے، لیکن کسی نے یہ دعوت قبول نہ کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے تو قبیلہ ثقیف کے 3 سرداروں کے پاس تشریف لے گئے جو آپس میں بھائی تھے۔ ایک کا نام عبد یالیل، دوسرے کا نام مسعود اور تیسرے کا نام حبیب تھا۔ ان تینوں کے والد کا نام عمر بن عمیر ثقفی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس بیٹھنے کے بعد انہیں اللہ کی اطاعت اور اسلام کی مدد کی دعوت دی۔ جواب میں ایک نے کہا کہ وہ کعبے کا پردہ پھاڑے اگر اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہو۔ دوسرے نے کہا کیا اللہ کو تمہارے علاوہ اور کوئی نہ ملا؟ تیسرے نے کہا کہ میں تم سے ہرگز بات نہ کروں گا۔ اگر تم واقعی پیغمبر ہو تو تمہاری بات رد کرنا میرے لیے انتہائی خطرناک ہے، اور اگر تم نے اللہ پر جھوٹ گر رکھا ہے تو پھر مجھے تم سے بات ہی کرنی نہیں چاہیے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور صرف اتنا فرمایا تم لوگوں نے جو کچھ کہا بہرحال اسے پس پردہ ہی رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں 10 دن قیام فرمایا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایک ایک سردار کے پاس تشریف لے گئے اور ہر ایک سے گفتگو کی، لیکن سب کا ایک ہی جواب تھا کہ تم ہمارے شہر سے نکل جاؤ، بلکہ انہوں نے اپنے اوباشوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا قصد فرمایا تو یہ اوباش گالیاں دیتے، تالیاں بجاتے اور شور مچاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ گئے، اور دیکھتے دیکھتے اتنی بھیڑ جمع ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے دونوں جانب لائن لگ گئی۔ پھر گالیوں اور بد زبانیوں کے ساتھ ساتھ پتھر بھی چلنے لگے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی پر اتنے زخم آئے کہ دونوں جوتے خون سے لبریز ہو گئے۔ ادھر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھال بن کر چل رہے تھے، ڈھال بن کر چلتے ہوئے پتھروں کو روک رہے تھے، جس سے ان کے سر میں کئی چوٹیں آئیں۔ بدماشوں نے یہ سلسلہ جاری رکھا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عتبہ اور شیبہ جو کہ ربیہ کے بیٹے تھے، ان کے ایک باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ یہ باغ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پناہ لی تو بھیڑ واپس چلی گئی، جتنے بھی اوباش تھے واپس چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار سے تیک لگا کر انگور کی بیل کے سائے میں بیٹھ گئے۔ تھوڑا اطمینان ہوا تو دعا فرمائی جو کہ دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے۔ معزز سامعین، اس دعا کے ایک ایک فقرے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ طائف میں اس بدسلوکی سے دوچار ہونے کے بعد اور کسی ایک بھی شخص کے ایمان لانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر دل فگار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احساسات پر حزن، الم اور غم و افسوس کا کس قدر غلبہ تھا۔
معزز سامعین، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ربیہ کے بیٹوں نے اس حالت زار میں دیکھا تو ان کے جذبہ قرابت میں حرکت پیدا ہوئی، اور انہوں نے اپنے ایک عیسائی غلام کو جس کا نام عداس تھا بلا کر کہا کہ اس انگور سے ایک گچھا لو اور اس شخص کو دے آؤ۔ جب اس نے انگور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر ہاتھ بڑھایا اور کھانا شروع کیا۔ عداس نے کہا کہ یہ جملہ تو اس علاقے کے لوگ نہیں بولتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں عیسائی ہوں اور نینوا کا باشندہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم مرد صالح یونس بن متا کی بستی کے رہنے والے ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یونس بن متا کو کیسے جانتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے بھائی ہیں، وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر عداس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور ہاتھ پاؤں کو بوسہ دیا۔ یہ دیکھ کر ربیہ کے دونوں بیٹوں نے آپس میں کہا لو اب اس شخص نے ہمارے غلام کو بگاڑ دیا۔ اس کے بعد جب عداس واپس گیا تو دونوں نے اس سے کہا جی یہ کیا معاملہ تھا؟ اس نے کہا میرے آقا روئے زمین پر اس شخص سے بہتر اور کوئی نہیں ہے، اور اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جسے نبی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ ان دونوں نے کہا دیکھو عداس، کہیں یہ شخص تمہارے دین سے تمہیں پھیر نہ دے، کیونکہ تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ معزز سامعین، تھوڑی دیر ٹھہر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ سے نکلے تو مکہ کے راستے پر چل پڑے۔ غم و الم کی شدت سے طبیعت نڈھال تھی اور دل پاش پاش تھا۔ کرنے منازل پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کرنے آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تو وہ اہل مکہ کو دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس ڈالے۔ معزز سامعین، اس واقعے کی تفصیل صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسا دن بھی آیا ہے جو احد کے دن سے زیادہ سنگین رہا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تمہاری قوم سے مجھے جن مسائل کا سامنا پڑا اور جن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، ان میں سب سے سنگین مصیبت وہ تھی جس میں گھاٹی کے دن دوچار ہوا، جب میں نے اپنے آپ کو عبد یالیل بن عبد کلال کے صاحبزادے پر پیش کیا، مگر اس نے میری بات منظور نہ کی تو میں نے غم و الم سے نڈھال ہو کر اپنے رخ پر چل پڑا اور مجھے کرنے ثعالب پر پہنچ کر افاقہ ہوا۔ وہاں میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بادل کا ایک ٹکڑا مجھ پر سایہ فغن ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو اس میں جبریل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مجھے پکار کر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات کہی اللہ نے اسے سن لیا ہے۔ اب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں اسے جو حکم چاہیں دے۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دی اور سلام کرنے کے بعد کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات یہی ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں، اگر چاہیں کہ میں انہیں دونوں پہاڑوں کے درمیان کچل دوں تو ایسا ہی ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ عز و جل ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یگانہ روزگار شخصیت اور ناقابل ادراک گہرائی رکھنے والے اخلاق عظیمہ کے جلوے دیکھے جا سکتے ہیں۔ بہرحال اب 7 آسمانوں کے اوپر سے آنے والی اس غیبی مدد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مطمئن ہو گیا اور غم الم کے بادل چھٹ گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے راستے پر مزید پیش قدمی فرمائی اور وادی نخلا میں پہنچے تو یہاں 2 جگہیں قیام کے لائق ہیں۔ ایک جگہ کا نام السیر الکبیر اور دوسری جگہ کا نام زیمہ ہے، کیونکہ یہ دونوں جگہ پانی اور شادابی میں اپنی مثال آپ ہیں۔ معزز سامعین،
کسی ماخذ سے یہ نہیں پتہ چل سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کس جگہ قیام فرمایا تھا۔ وادی نخلا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام چند دن رہا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنوں کی ایک جماعت بھیجی جس کا ذکر قرآن کریم کے 2 جگہ پر 2 مقامات پر آیا ہے، ایک سورۃ الاحقاف میں اور دوسرا سورۃ الجن میں۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور جب کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جنوں کے ایک گروہ کو بھیجا کہ وہ قرآن کریم سنیں۔ اور دوسرا سورہ جن میں قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ استَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، آپ کہہ دیں میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور باہم کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ یہ آیات جو اس واقعے کے بیان کے سلسلے میں نازل ہوئیں، ان کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتداءً جنوں کی اس جماعت کی آمد کا علم نہ ہو سکا تھا، بلکہ جب ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقف ہو سکے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنوں کی یہ پہلی آمد تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد ان کی آمد و رفت ہوتی رہی۔ معزز سامعین، جنوں کی آمد کا تفصیلی قصہ ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔